ایک بڑے ہال میں تھی اور گو کہ اس مقصد کے لیے اس نے اپارٹمنٹ لیا تھا، لیکن پھر اچانک اس نے اپارٹمنٹ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور فارینہ کو رخصت کرا کر واپس گھر لے آیا۔ وہی کمرہ جس میں شروع دن سے اس کے نام کی مہر لگ گئی تھی، جہاں پہلے فارینہ بے تکلفی سے آتی تھی، پھر آخری بار شادی کا کہنے آئی تھی، بلکہ اس کی زندگی کی ایک رات مانگنے۔ کاش وہ اس سے اس کی زندگی مانگتی۔ بہرحال اس وقت وہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ علی نے بہت دکھ سے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ آج بھی وہ اس کے لیے روز اول جیسی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی خود پر ضبط کرنے کی، لیکن اتنا ہی بے اختیار ہو گیا اور جیب سے ایک پیکٹ نکال کر اس کے سامنے رکھنے کے لیے ذرا سا جھکا تو پھر بہت آہستگی سے اس کے حنائی ہاتھوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا۔ فارینہ کی بے نیازی میں فرق نہ آیا، نہ ہی وجود میں کوئی حرکت ہوئی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو ذرا سا دبا کر پیچھے ہٹ گیا اور یوں ہی چاروں طرف نظریں دوڑا کر آخر میں اسے دیکھا۔ بہت چاہنے کے باوجود کوئی بات ہونٹوں تک نہیں آئی تو کمرے سے باہر نکل آیا۔ برآمدے کے آخری سرے پر چچی جان شاید اسی کے انتظار میں کھڑی تھیں۔ وہ پھر بھی ان کے پاس نہیں آیا اور وہیں سے ذرا سا اس بات میں سر ہلا کر باہر نکل گیا تو چچی جان نے آگے آ کر پہلے لاؤنج کی، پھر برآمدے کی لائٹ آف کی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئیں تو اچانک ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ لمحے چپ چاپ سرک رہے تھے اور جب فارینہ کو اپنی ہی دھڑکنوں کی آواز سنائی دینے لگی تب اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ علی کمرے میں موجود نہیں تھا اور باہر سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ حیران نہیں ہوئی بلکہ سوچا علی کے آنے سے پہلے خود کو سنہری بندشوں سے آزاد کر دے، اور سب سے پہلے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر یوں ہی بے دلی سے سامنے ڈالی تو اتفاق سے وہ اس پیکٹ پر گری جو علی رکھ کر گیا تھا۔ خاموشی میں ہلکی سی آواز ہوئی جب ہی اس نے دیکھا اور پھر دوسری انگوٹھی گود میں ڈال کر پیکٹ اٹھا لیا۔ اس کے اندر کوئی تجسس نہیں تھا، پھر بھی وہ اسے کھولنے لگی۔ مخملی ڈبے میں بہت خوبصورت کنگن تھے اور ان کے اوپر ایک طے شدہ کاغذ۔ اس نے فوراً کاغذ اٹھا کر ڈبہ ہاتھ سے چھوڑ دیا اور کھول کر تحریر پر تیزی سے نظریں دوڑانے لگی۔ کئی بار اس کا دل اسی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اپنے پیچھے تکیہ سیدھا کر کے اس نے اس کے ساتھ کمر ٹکا دی اور کچھ دیر تک سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھنے لگی۔ جب دھڑکنیں معمول پر آ گئیں تب اس نے کاغذ دوبارہ آنکھوں کے سامنے کر لیا۔ فارینہ، شاید تمہیں پتہ ہی نہیں کہ بہت پہلے میں نے اپنے سارے جذبے، سارے احساسات تمہیں دان کر دیے تھے۔ اس کے بعد یقین جانو میں نے انہیں تمہاری امانت کی طرح ان کی حفاظت کی ہے۔ ابھی بھی یہ میرے پاس تمہاری امانت ہیں جن میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تمہارے اور خاور کے درمیان کھڑی دیوار گرانے کے لیے ایک رات کی خیانت بھی نہیں، کیونکہ تم نادان ہو۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ دوبارہ خاور کی زندگی میں شامل ہو کر تم اپنی انا، خودداری اور وقار سب کھو دو گی۔ مجھے غلط مت سمجھنا فارینہ، میں تمہیں تصویر کا اصل رخ دکھا رہا ہوں۔ بہت اچھی طرح سوچ لو، میں تمہیں دوراہے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کہیں بھی رہوں تم سے غافل نہیں رہوں گا، تمہارے ہر پل سے آگاہ۔ جب تم اپنی زندگی کی کتاب سے گزشتہ باب کو پھاڑ کر بقیہ زندگی پوری ایمانداری سے میرے نام انتساب کر کے پکارو گی کہ علی بے ایمان دھوکے باز لوٹ آؤ، تو یقین کرو میں شام ڈھلنے سے پہلے ہی لوٹ آؤں گا۔ ہمیشہ سے تمہارا، علی۔ یہ علی تو سچ مچ دھوکے باز نکلا۔ فارینہ کا ذہن جیسے اچانک بیدار ہو کر بہت دور تک سوچنے لگا۔ اپنی طرف کا راستہ کھلا چھوڑ کر باقی ہر راستے پر ایسی دیوار چن گیا ہے جسے اگر میں گرا بھی دوں تب بھی خاور تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ کیا تھا جو وہ ایک شب میرے نام کر جاتا؟ اب میں یہ تو نہیں کر سکتی کہ اسے چھوڑ کر کسی تیسرے سے رجوع کروں۔ اس کے بعد خاور؟ نہیں۔ اس کا سر آہستہ آہستہ نفی میں ہلنے لگا، پھر بیک پر سر ٹکا کر پلکیں موندیں تو سارا پانی پلکوں کو گیلا کرتا ہوا رخساروں پر جھک گیا۔ کتنی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ رو رہی ہے
اور اپنی بے بسی سوچ کر اس کے اندر تنفر بھر گیا۔ دل چاہا ہر شے تہس نہس کر ڈالے۔ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے علی کا دیا ہوا رونمائی کا تحفہ اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا تو ڈبے میں سے نکل کر خوبصورت کنگن ادھر ادھر ہو گئے۔ پھر ایک جھٹکے سے اٹھی اور ممی سے علی کے بارے میں پوچھنے کے ارادے سے کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن پھر لاؤنج میں ہی رک گئی تھی کیونکہ اچانک اپنی پوزیشن آکورڈ لگنے لگی تھی، گو کہ اس کے اندر ارمان نہیں تھے، نہ اولین شب کی دلہنوں والی حیا، لیکن جو عروسی ملبوس اس کے تن پر سجا تھا وہ اسے ممی کے دروازے پر دستک دینے سے روک رہا تھا۔ کتنی دیر وہ وہیں کھڑی خالی خالی نظروں سے چاروں اور دیکھتی رہی، پھر شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں لوٹ آئی اور ڈریس چینج کیے بغیر بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ نا آخر تو دلہن کو ادھر ادھر چھوڑ کر خود ادھر کیوں آ گیا؟ اماں اور ابا بار بار علی سے سوال کیے جا رہے تھے اور وہ کسی طرح بھی انہیں مطمئن نہیں کر پا رہا تھا، اور جب ابا نے کہا وہ ابھی جا کر چچا جان سے معلوم کرتے ہیں تب وہ جھنجھلا گیا۔ کیا معلوم کریں گے آپ چچا جان سے؟ انہی کے کہنے پہ میں یہاں آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ ابا کے ساتھ اماں بھی حیران ہوئیں۔ مطلب ابھی میرا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی چچا جان کچھ عرصہ بعد طے کریں گے، اب وہ سوچ کر بولا تھا۔ لیکن مجھ سے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تمہارے چچا نے، ابا نے کہا تو وہ بہت ضبط سے بولا۔ پہلے ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا، یہ سب بعد میں طے ہوا ہے۔ پھر دھیرج سے انہیں سمجھانے لگا، ابا اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں فارینہ ابھی پڑھنا چاہتی ہے، 1 سال کی تو بات ہے، پھر رخصتی بھی ہو جائے گی۔ تو مجھے پہلے بتا دیتا، ابا کا شکوہ بجا تھا۔ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے پہلے آپ کو نہیں بتایا۔ چلیں اب آپ اس بات کو دل پر نہ لیں اور سو جائیں آرام سے، وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور لائٹ آف کرنے لگا تھا کہ ابا پوچھنے لگے، تو اب اسی فلیٹ میں رہے گا؟ جی، اس نے بے دھیانی میں جواب دیا تھا۔ اکیلا؟ اکیلے کیسے رہو گے بیٹا؟ کام کاج کون کرے گا؟ اور کھانا؟ اماں کو نئی فکر لاحق ہوئی۔ سب انتظام ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں، اس نے کہہ کر جلدی سے لائٹ آف کی اور ان کے کمرے سے نکل آیا۔ لاؤنج میں اس کی بہنیں بیدی، حمیدہ اور چھوٹی کارپٹ پر تکیے رکھے بے خبری سے سو رہی تھی، اور سونا تو وہ بھی چاہتا تھا، ایسی ہی بے خبری کی نیند۔ لیکن آج کی رات بڑی قاتل تھی، وہ ذرا دیر کو آنکھیں بند کرتا پھر فوراً کھول دیتا، کیونکہ عروسی ملبوس میں اس کا سجیلا روپ نگاہوں میں بس گیا تھا۔ پھر یہ بھی تو المیہ تھا کہ وہ منزل کے قریب پہنچ کر لوٹ آیا تھا، اور یہ بھی اس کی مجبوری تھی کیونکہ وہ صرف اسے 1 رات کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے وقت کا انتظار کرنا تھا، اس وقت کا جب وہ پوری ایمانداری سے اس کی طرف مائل ہوگی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس کے اندر سے سوال اٹھا تھا۔ کیوں نہیں؟ جب وہ خاور کی اصلیت جان جائے گی تب اسے ضرور احساس ہوگا، اس نے سوچا، اور اپنا موبائل اٹھا کر فارینہ کے موبائل پر رنگ کرنے لگا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ وہ بھی اس کی طرح جاگ رہی ہے یا سو گئی ہے۔ اور وہ نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ کسی سے بات کر رہی تھی، کیونکہ اس کا نمبر انگیج جا رہا تھا۔ وہ موبائل آف کر کے اچانک ٹھٹکا اور فوراً خاور کے نمبر پش کر دیے تو تیسری بیل کے ساتھ ادھر سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، خاور ہی کی آواز تھی۔ وہ ششو پنج میں پڑ گیا تھا۔ کون ہے بھائی؟ اب خاور کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی تو وہ بہت سرد لہجے میں بولا، میں ہوں، علی۔ علی؟ خاور نے گویا پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ ہاں علی، وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوا، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں نے فارینہ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا ہے۔ زندگی کا ساتھی مطلب سمجھتے ہو؟ تم سمجھا دو، خاور نے تمسخرانہ انداز پہ اس سے کہا تو اس نے ہونٹ بھینچ کر خود پر قابو پایا، پھر اسی مضبوط لہجے میں بولا، میرے پاس تم پر ضائع کرنے کے لیے فضول وقت نہیں ہے، تم بس اتنا سن لو کہ فارینہ میری منکوحہ بن چکی ہے، اور میری منکوحہ سے کوئی ربط تو دور کی بات، کبھی اپنی زبان پر اس کا نام بھی مت لانا۔
انڈرسٹینڈ؟ اس کے ساتھ ہی اس نے سلسلہ منقطع کر کے پھر فارینہ کے نمبر پش کیے تو ادھر ابھی انگیج کی ٹیون تھی۔ کس سے بات کر رہی ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ صبح دروازے پر دستک کی آواز پر فارینہ کی آنکھ کھلی تو وہ کچھ دیر تک تو وہ بالکل خالی ذہن سی بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ پھر جب اس کا نام لے کر پکارا گیا تب وہ دروازہ کھولنے کے ارادے سے اٹھی، لیکن اپنے آپ پر نظر پڑی تو پریشان ہو گئی۔ رات کے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے اور زیورات کچھ تن پر، باقی ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ اس نے دروازہ کھولنے کا خیال ترک کر کے الماری میں سے کپڑے نکالے اور فوراً واش روم کا رخ کیا۔ پھر منہ ہاتھ دھونے اور کپڑے بدلنے تک وہ مسلسل یہی سوچتی رہی کہ علی کے نہ ہونے کا کیا جواز پیش کرے گی، اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ واش روم سے نکلی تو کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دوسری طرف کوئی نہیں تھا۔ غالباً پروین مایوس ہو کر واپس چلی گئی تھی اور وہ قدرے اطمینان سے ہو گئی۔ پھر پہلے بالوں میں برش کیا، اس کے بعد دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے نکلنے والی تھی کہ اس کی مما آ گئی اور وہ قصداً انجان بن کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، علی کہاں ہے؟ علی؟ وہ نظریں ان پر جما کر بولی، یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ مما نے اسے دیکھا تو وہ انہیں کندھوں سے تھام کر پوچھنے لگی، پتہ نہیں مما، علی کہاں ہے؟ بیٹا وہ تمہیں بتا کر… انہوں نے ابھی اسی قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑی، وہ رات یہاں نہیں تھا، چند لمحوں کو آیا اور چلا گیا۔ یہ کیا تم کیا کہہ رہی ہو؟ مما پریشان ہو گئیں۔ آپ انجان بن رہی ہیں مما، ورنہ علی کی سازش میں آپ بھی شریک ہیں اور ڈیڈی بھی۔ اس کے اتنے یقین سے کہنے پر مما سٹپٹا گئیں۔ کیسی سازش؟ بھی مجھے آپ بتائیں گی کہ کیا سازش کی ہے آپ لوگوں نے؟ وہ ہتھے سے اکھڑنے لگی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کے نزدیک اپنی اولاد سے زیادہ اس کی اہمیت کیوں ہے؟ کیا جادو کیا ہے اس نے آپ پر؟ پھر اس طرح میں بھی یا تو آپ کی اولاد نہیں ہوں، مجھے بھی کہیں سے لے کر آئے ہوں گے آپ لوگ۔ بیٹا تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ بیٹھو میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ مما نے اسے باہوں میں لے کر بٹھانے کی کوشش کی تو وہ مزید بپھر گئی۔ نہیں چاہیے مجھے پانی، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز مما، آپ جائیں یہاں سے۔ مما چند لمحے اسے دیکھتی رہیں، پھر کمرے سے نکل گئیں تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس کے ساتھ کمر ٹیک کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی کہ موبائل کی بزر سے پھر اس کے اعصاب تن گئے، کیونکہ پہلا خیال علی کا آیا تھا کہ یقیناً اس کا رد عمل جاننا چاہتا ہوگا اور وہ اسے بخشنے والی نہیں تھی۔ جب ہی فوراً بڑھ کر موبائل اٹھا لیا، کیونکہ دوسری طرف خاور تھا جس کی آواز سنتے ہی وہ بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ ہاں خاور، کہو۔ میں کیا کہوں فارینہ، تم بتاؤ تمہارے کزن کے ارادے کیا ہیں؟ خاور نے پوچھا تو وہ یکدم روحانسی ہو گئی۔ مجھے نہیں پتہ خاور، وہ کیا چاہتا ہے؟ مجھے پتہ ہے، وہ تمہیں باندھی بنا کر رکھنا چاہتا ہے، خاور نے کہا تو وہ دانت پیس کر بولی، مائی فٹ، میں اسے شوٹ کر دوں گی۔ پہلے اس سے طلاق تو حاصل کرو، خاور نے زور دے کر کہا تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیسے بتائے کہ علی اسے کس مقام پر چھوڑ گیا ہے۔ ہیلو فارینہ، تم خاموش کیوں ہو گئیں؟ خاور نے پکارا تو وہ بے بسی سے بولی، کچھ نہیں۔ سنو، اگر وہ طلاق دینے میں پس و پیش کر رہا ہے تو تم کورٹ سے خلا لے لو۔ خاور فوراً مشورہ دے کر اس پر گرفت کرنے لگا۔ دیکھو، اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، سنی بھی بہت اداس ہے، میں اسے بہلاتے بہلاتے تھک گیا ہوں، روز اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج تمہاری مما کو لے آؤں گا۔ تم آ جاؤ فارینہ، تم آ جاؤ، میری خاطر نہیں تو سنی کے لیے، میں تم دونوں کے لیے آؤں گی۔ اس نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا اور پھر علی کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے یاد آیا علی نے کہا تھا، فرض کرو اگر میرا ارادہ بدل گیا، یعنی میں نے تمہیں آزاد نہیں کیا، تو کیا ساری زندگی تم مجھے بے ایمان اور دھوکے باز جیسے القاب سے نوازتی رہو گی؟ نہیں علی، میں تمہیں بے ایمان اور دھوکے باز کہنے میں وقت برباد کرنے کی بجائے کورٹ پہنچ جاؤں گی۔ اس وقت اس نے یہی کہا تھا اور وہ ایسا کر بھی سکتی تھی، لیکن پھر وہی حلالہ کا مسئلہ۔ اف، یہ علی شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے سامنے روؤں گی،
گڑ گڑاؤں گی۔ مائی فٹ۔ میں نہیں علی، تم گڑ گڑاؤ میرے سامنے۔ اب تم دیکھنا میں تمہاری عزت کی دھجیاں کیسے اڑاتی ہوں۔ وہ زہر خندی سے بڑبڑا رہی تھی۔ رات کے آخری پہر جاگ کر اس کی آنکھ لگی تھی، جب بھی صبح بہت دیر سے اٹھا تھا۔ ابا اماں اس کے اٹھنے کے انتظار میں ہی بیٹھے تھے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے نکلا تو اماں نے اسے دیکھتے ہی بیدی کو پکار کر اس کے لیے ناشتہ لانے کو کہا۔ ناشتہ نہیں، صرف چائے، وہ بیدی سے کہہ کر ابا کے پاس بیٹھ گیا اور کچھ دیر انتظار کرتا رہا کہ وہ کچھ کہیں گے، لیکن جانے کیوں وہ بالکل خاموش تھے۔ تب وہ خود ہی سے پوچھنے لگا، ابا آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میرا مطلب ہے ابھی کچھ دن رہیں گے؟ نہ بچہ، ہمیں تو ابھی ویگن پر چڑھا دے، ابا نے کہا تو وہ یوں ہی اماں کو دیکھنے لگا۔ ہاں بیٹا، یہاں رہ کر کیا کریں گے، تم تو کام پر چلے جاؤ گے۔ اماں یہی سمجھی کہ وہ ان کا ارادہ جاننا چاہ رہا ہے۔ جب بھی انہوں نے ابا کی تائید کرتے ہوئے کہا تو وہ خاموش رہا۔ تو کیا کہتا ہے؟ ابا نے اس سے پوچھا تو وہ اٹھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے لیکن ویگن پر نہیں، میں آفس جا کر ڈرائیور کے ساتھ گاڑی بھیج دوں گا، وہ آپ کو چھوڑ آئے گا۔ پھر وہیں سے بیدی کو پکار کر بولا، بیدی ابھی چائے مت ڈالنا، میں پہلے نہا لوں، پھر خالی چائے نہیں ناشتہ بھی کر لینا۔ اماں نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں آیا تو چند ثانیے دروازے پر ہی کھڑا رہ گیا، کیونکہ رات اس نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ اس کا کمرہ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ اس وقت گو کہ گلابوں میں وہ تازگی نہیں تھی، لیکن ان کی مہک ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے نظروں کے زاویے بدل بدل کر گلدستوں کو دیکھا، پھر گہری سانس کھینچ کر باسی مگر سوندھی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے اسے فارینہ کا خیال آیا۔ عجیب لڑکی ہے، پتہ نہیں اس وقت چچی جان اور چچی جان کے سامنے کیا جواز پیش کر رہی ہوگی، اس نے سوچا، لیکن پھر ٹھٹک گیا۔ نہیں، وہ جواز پیش کرنے والی نہیں ہے، اس نے ضرور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہوگا۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ پریشان ہو گیا اور پھر اس نے شاور لینے اور تیار ہونے میں دیر نہیں لگائی، لیکن صرف 10 منٹ میں تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو بیدی اسے دیکھتے ہی ناشتے کا پوچھنا چاہتی تھی، لیکن وہ اشارے سے منع کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسے اب صرف چچی جان اور چچا جان کی فکر تھی، زیادہ چچا جان کی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی دل کے مریض تھے۔ فارینہ اپنی خود سری میں اکثر یہ بات بھول جاتی تھی، لیکن اسے بہرحال احساس تھا، اس لیے وہ برق رفتاری سے ڈرائیو کرتا ہوا آفس پہنچا تھا تاکہ یہاں سے چچا جان کو فون کر سکے۔ گھر میں ابا کی وجہ سے محتاط تھا، کیونکہ وہ انہیں اس معاملے میں انوالو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی تو انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ فارینہ ابھی پڑھنا چاہتی ہے۔ بہرحال جب وہ آفس پہنچا تو آگے چچا جان پہلے سے موجود تھے اور انہیں دیکھ کر جہاں اسے اطمینان ہوا وہاں کچھ جھجک بھی گیا تھا۔ آؤ علی، میں ابھی تمہیں ہی فون کرنے والا تھا، وہ خان انڈسٹریز کی فائل نہیں مل رہی۔ چچا جان اسے دیکھتے ہی یوں بولے جیسے اس وقت یہی ایک بات اہم ہو، جانے وہ اسے کسی قسم کے احساس سے بچانا چاہتے تھے یا خود کو، وہ سمجھ نہیں سکا، اور فوری طور پر اس سے کچھ کہا بھی نہیں گیا، بس بلا ارادہ انہیں دیکھتا رہ گیا۔ کیا بات ہے؟ چچا جان نے ٹوکا تو اب وہ چونکنے کے ساتھ سنبھلتے ہوئے پوچھنے لگا، جی وہ آپ کس فائل کی بات کر رہے ہیں؟ خان انڈسٹریز، میں دیکھتا ہوں، وہ کہہ کر جانے لگا، پھر ایک دم خیال آنے پر رک کر بولا، چچا جان میں پہلے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی گھر بھیج دوں، خیریت؟ چچا جان سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ جی ادھر اماں اور ابا واپس جانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے اتنی جلدی، کچھ دن رہیں گے نہیں تمہارے ساتھ؟ انہوں نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں وہ جانا چاہتے ہیں۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، چچا جان نے کہا تو وہ چند لمحے رک کر ان کے کمرے سے نکل آیا، پھر پہلے ڈرائیور کو کچھ ہدایات دے کر گھر بھیجا، پھر چچا کو ان کی مطلوبہ فائل پہنچا کر اپنی سیٹ پر آ بیٹھا اور پیڈ اٹھا کر آج کی تاریخ کا کام چیک کرنے لگا، لیکن اس کا ذہن کچھ بھی کرنے پر آمادہ نہیں تھا، کیونکہ سارا دھیان فارینہ کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ چچا جان جس طرح مطمئن نظر آ رہے تھے، اس سے وہ کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکا،
اور اصل صورتحال چچی جان سے ہی معلوم ہو سکتی تھی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے تو دوسری طرف سے خاصی تاخیر کے بعد چچی جان کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، السلام علیکم چچی جان۔ اس نے فوراً سلام کیا۔ خوش رہو۔ چچی جان نے بس اتنا ہی کہا۔ کیسی ہیں آپ چچی جان؟ اور وہ فارینہ؟ فارینہ کا نام آپ اس کے ہونٹوں سے پھسل گیا تھا۔ فارینہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے بیٹا۔ میں کتنی بار دروازہ پیٹ چکی ہوں لیکن وہ نہیں کھولتی، چچی جان نے بتایا تو وہ واقعی پریشان ہو گیا۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے چچی جان۔ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں لیکن تمہارے چچا جان کہہ گئے ہیں کہ اسے مت چھیڑو۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ چچی جان نے اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میں کیا بتاؤں؟ آپ تھوڑا انتظار کریں، ہو سکتا ہے وہ سو رہی ہو، اٹھے گی تو خود ہی دروازہ کھول دے گی۔ وہ ان سے زیادہ خود اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا۔ پیٹ کی آگ انسان کے ارادوں کو صرف کمزور ہی نہیں بناتی، توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس نے رات سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب دوپہر ڈھل رہی تھی۔ بھوک سے برا حال تھا اور چکر بھی آنے لگے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے لیے مما کتنی بار اسے بلا کر جا چکی تھیں لیکن اس نے جواب نہیں دیا تھا اور اب خود سے کھانے کے لیے نکلنے میں اسے اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ جب ہی پہلے شاور لے کر تیار ہوئی، پھر کمرے سے نکل آئی تو لاؤنج میں مما پریشان بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی بولیں، بیٹا تم مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ الٹا ان سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں کیا، چلو پہلے کھانا کھا لو، مما نے بحث سے بچنے کی خاطر اٹھتے ہوئے کہا تو وہ بے نیازی سے بولی، میں ابھی باہر جا رہی ہوں۔ چلی جانا، پہلے کھانا۔ مر نہیں جاؤں گی اگر ایک دن نہیں کھاؤں گی تو، وہ ان کی بات کاٹ کر تیز لہجے میں کہتی ہوئی تیزی سے باہر نکل آئی اور اسی طرح اس نے بہت سپیڈ سے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی تھی اور قریبی ریسٹورانٹ سے سینڈوچز کے ساتھ کولڈ ڈرنک لے کر پیٹ کی آگ بجھاتے ہوئی چند لمحوں کو اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے، پھر دھیرے دھیرے کچھ پرسکون ہوئی تو ذہن بھی کام کرنے لگا تھا۔ صبح سے وہ کچھ سوچ چکی تھی اور اس کی ساری سوچوں میں تنفر اور منفی رنگ ہی بھرا تھا۔ ابھی بھی وہ اسی گرفت میں تھی۔ میں علی کو بتا دوں گی کہ میں خاور کے پاس جا رہی ہوں۔ زیر خان سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور 2 نمبر پش کر کے پھر ایک دم موبائل آف کر دیا۔ ابھی نہیں، خاور کے ساتھ بیٹھ کر اسے فون کروں گی۔ اسی نئی سوچ کے ساتھ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور جانے پہچانے راستوں پر ڈرائیو کرتی ہوئی وہ اسی گیٹ پر آن رکی جہاں وہ خاور کے ساتھ رخصت ہو کر آئی تھی۔ اس نے خاور کو بھی فون نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے پاس آ رہی ہے، کیونکہ وہ اچانک اس کے سامنے جا کر اسے حیران کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر سنی بھی اسے دیکھ کر کتنا خوش ہوگا۔ وہ سنی کی خوشی سوچتے ہوئے گاڑی سے اتری تو چوکیدار اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ سلام بی بی جی، اس نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور اشارے سے ہی گیٹ کھولنے کو کہا تو چوکیدار نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ وہ بڑے آرام سے اندر آ گئی۔ اس کے خیال میں خاور کو اس وقت بیڈ روم میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت سپہر کے 4 بج رہے تھے اور خاور کھانا کھا کر سوتا تو پھر 4 بجے اٹھتا تھا۔ اس لیے وہ لاؤنج سے سیدھی بیڈ روم کی طرف جا رہی تھی کہ ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ کچھ حیران ہوئی اور پلٹ کر ڈرائنگ روم تک آئی تھی کہ ایک دم ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ اندر سے کسی لڑکی کے زور سے ہنسنے کی آواز آئی تھی۔ اس کے بعد خاور بولا تھا، جشن ہم منائیں گے، ضرور منائیں گے، جب فارینہ کے ہاتھ میں طلاق نامہ آ جائے گا۔ تمہاری ان باتوں سے مجھے شبہ ہونے لگتا ہے خاور، کہیں تم دوبارہ فارینہ سے شادی کا ارادہ تو نہیں رکھتے؟ لڑکی نے تشویش سے کہا تھا۔ نہیں نہیں میری جان، ہرگز نہیں، دوبارہ اسے اپنانے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ خاور اسے یقین دلا رہا تھا۔ میں تو صرف اس کے کزن کو مزہ چکھانا چاہتا ہوں، بہت توہین کی ہے اس نے میری۔ میرے خدا، وہ جو اسے حیران کرنے آئی تھی خود نہ صرف سناٹے میں آ گئی تھی بلکہ یوں جیسے کسی نے اسے آسمان سے زمین پر لا پٹکا تھا، اور اندر خاور کہہ رہا تھا، اس کا کزن علی کتنی بار اسے میرے پاس سے گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ بہت ہرٹ ہوا اس وقت میں، اور میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ یہ جو فارینہ پر حق جتاتا ہے تو میں اسے اس کا حق دے کر چھینوں گا۔
خاور کا زہریلا لہجہ ادھر اس کے اندر آگ لگا گیا تھا۔ دل چاہا دروازہ دھکیلتی ہوئی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کہے، تم نیچ کمینے، تم کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگے۔ اور وہ ایسا کر بھی سکتی تھی، لیکن اچانک اسے سنی کا خیال آیا کہ کہیں اپنی ناکامی پر خاور سنی کو اس سے دور نہ لے جائے۔ بس اسی خیال کے تحت اس نے خود پر ضبط کیا اور اسی خاموشی سے باہر نکل آئی تو چوکیدار بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ پہلے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کے ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے۔ پھر جلد سے جلد وہ یہاں سے دور چلی جانا چاہتی تھی، جب ہی تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی تھی، لیکن پھر پلٹ کر چوکیدار سے بولی، سنو، خاور صاحب کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہاں آئی تھی۔ معلوم ہوگا بی بی جی، پر آپ سنی بابا کو یہاں سے لے جاؤ، چوکیدار نے کہا۔ ہاں لے جاؤں گی، جلدی لے جاؤں گی، اس نے کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا، اور جب بیٹھی تو اسے لگا وہ اس وقت ڈرائیونگ نہیں کر سکے گی۔ کتنے لمحے اسے اپنی ہمتیں جمع کرنے میں لگے، پھر بھی جب اس نے گاڑی سٹارٹ کی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کسی بھی طرح جب وہ گھر پہنچی تو پہلی بار سیدھی اپنے کمرے میں جانے کی بجائے لاؤنج سے ہی مما مما پکارتی ہوئی ان کے کمرے میں آئی اور ان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے مما پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا بیٹا، بتاؤ نا فارینہ، میری جان کیوں رو رہی ہو؟ سنی، مجھے سنی چاہیے، میرا بچہ، وہ روتے ہوئے یہی کہہ سکی۔ اب انہیں یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ جس شخص کے لیے وہ سب کو ناراض کر رہی تھی وہ کبھی اس کے ساتھ وفادار تھا ہی نہیں۔ ہاں ہاں بیٹا، تم جب کہو سنی تمہارے پاس آ جائے گا، مما نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ خاور نہیں بھیجے گا اسے، وہ اسے مجھ سے دور لے جائے گا۔ اس کا خدشہ زبان پر آ گیا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا بیٹا، میں آج ہی تمہارے ڈیڈی سے کہوں گی کہ وہ خود جا کر سنی کو لے آئیں، مما نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے کہا، پھر اپنی گود سے اس کا سر اونچا کرتے ہوئے بولیں، چلو منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑنے لگی۔ بیٹا تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں نے ابھی سینڈوچز لیے ہیں، آپ پروین سے کہہ کر میرے کمرے میں چائے بھجوا دیں، وہ کہہ کر مما کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ وہ شام میں چچا جان کے ساتھ ہی آفس سے نکلا تھا اور چچا جان نے اس سے کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ گھر چلے، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ جانا بھی چاہتا تھا صرف اس لڑکی کو دیکھنے جو اس کی منکوحہ بن چکی تھی، لیکن اسے اپنی اس خواہش کو دبانا پڑا کیونکہ اس نے خود سے طے کر لیا تھا کہ وہ اب اس گھر میں فارینہ کے بلانے پر ہی جائے گا۔ اس لیے اس وقت اس نے چچا جان سے کسی دوست سے ضروری ملنے کا بہانہ کر دیا تھا اور پہلے انہیں رخصت کر کے پھر سیدھا اپنے اپارٹمنٹ چلا آیا۔ صبح اس کی اماں، بہنیں اور ابا موجود تھے تو اسے زیادہ محسوس نہیں ہوا تھا، اور اب بالکل خالی خالی اور تنہا تنہا ہونے کا احساس ستانے لگا تھا۔ وہ کتنی دیر تینوں کمروں میں بلا مقصد چکراتا رہا، پھر خود ہی چائے بنا کر بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ شام کا وقت تھا، نیچے کمپاؤنڈ میں اپارٹمنٹ کے بچے کھیل رہے تھے۔ وہ پہلے بے دھیانی میں بچوں کا کھیل دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کا سارا دھیان ایک بچی کی طرف منتقل ہو گیا۔ فراق میں وہ گڑیا سی بچی بہت تیز تیز بول رہی تھی اور باقی سب بچوں پر یوں حاوی ہو رہی تھی جیسے ان سب کی حکمران ہو، اور اس کی حکمرانی دیکھتے ہوئے اس کا ذہن بہت پیچھے بھٹک گیا تھا۔ اس بچی کی جگہ فارینہ آن کھڑی ہوئی تھی اور دوسرے بچوں میں وہ خود کو تلاش کر رہا تھا۔ کتنی دیر گزر گئی، تاریکی پر پھیلانے لگی تھی، سب بچے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، لیکن اس کی نظروں کے سامنے اب بھی آنکھ مچولی کا کھیل جاری تھا۔ فارینہ کہیں چھپ گئی تھی اور وہ اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ وہ ابھی اسے ڈھونڈ نہیں پایا تھا کہ فون کی بیل سے چونکنے کے ساتھ وہ حیران بھی ہوا کیونکہ نیچے کمپاؤنڈ میں اب کوئی نہیں تھا۔ وہ سر جھٹک کر اندر آ گیا۔ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف چچی جان تھیں۔ اس کی آواز سنتے ہی تشویش سے پوچھنے لگیں، بیٹا کہاں ہو تم؟ جی چچی جان، میں بس ابھی آیا ہوں، وہ یہی کہہ سکا، پھر فوراً پوچھنے لگا،
آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، اور میں نے تمہیں یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ تم یہاں آ جاؤ، چچی جان نے کہا۔ خیریت؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ اس کے خیال میں فارینہ نے کوئی پرابلم کھڑی کی ہوگی۔ پرابلم یہاں نہیں، تمہیں وہاں ہوگی، کھانے وغیرہ کی۔ اکیلے کیسے رہو گے؟ یہاں چلے آؤ، انہوں نے کہا تو وہ الجھ کر بولا۔ آپ میرے لیے پریشان نہ ہو چچی جان، میں یہاں ٹھیک ہوں، اور کھانے وغیرہ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیا کرو گے؟ خود پکاؤ گے؟ نہیں، باہر سے کھا لوں گا۔ وہ ذرا سا ہنسا، پھر قدرے جھجک کر پوچھنے لگا، فارینہ کیسی ہے؟ کوئی ہنگامہ تو نہیں کیا اس نے؟ نہیں، لیکن وہ ٹھیک بھی نہیں ہے، شام میں بہت روئی، کہہ رہی تھی مجھے میرا بچہ چاہیے۔ چچی جان نے بتایا تو وہ فوراً بولا، ہاں تو سنی مل جائے گا اسے۔ نہیں بیٹا، خاور کے کیا ارادے ہیں کچھ پتہ نہیں، چچی جان آہ بھر کر بولی تھی۔ خاور کے ارادے کچھ بھی ہوں، آپ فارینہ کو اطمینان دلا دیجئے کہ اس کا بچہ جلد ہی اس کے پاس ہوگا۔ اس کے مضبوط لہجے پر چچی جان غالباً اطمینان سے ہو گئی تھی، جب ہی پہلی بات پر آ گئیں۔ اچھا تم یہاں آ جاؤ۔ ابھی نہیں چچی جان، ذرا فارینہ کو سنبھلنے اور سوچنے دیں۔ اچھا، اپنا خیال رکھنا۔ ادھر سے سلسلہ منقطع ہو گیا تو اس نے ریسیور رکھ کر وال کلاک پر نظر ڈالی۔ 8 بج رہے تھے اور ابھی اسے بھوک تو نہیں لگی تھی، لیکن پھر بھی اسے کچھ انتظام کر کے رکھنا تھا، کیونکہ بھوک کسی بھی وقت لگ سکتی تھی۔ یہی سوچتا ہوا وہ اپارٹمنٹ لاک کر کے سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی خاتون اس کے سامنے گزر کر رک کر پوچھنے لگیں، سیکنڈ فلور پر آپ آئے ہیں؟ جی، میں دن میں آئی تھی لیکن آپ کا دروازہ لاک تھا، خاتون نے کہا تو وہ جذبز ہو کر بولا، جی دن میں کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے آپ اکیلے رہتے ہیں؟ جی۔ اور آپ کے گھر والے؟ وہ اس شہر میں نہیں ہیں۔ اچھا، آپ نوکری کے سلسلے میں آئے ہوں گے؟ خاتون باقاعدہ اس کا انٹرویو کرنے کھڑی ہو گئی تھی۔ سوری، اگر آپ مجھے راستہ دیں تو، اس نے اکتا کر خاتون کو سامنے سے ہٹنے کو کہا۔ ہم آپ کے سامنے ہی رہتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو، خاتون سامنے سے ہٹتے ہوئے بولی۔ تھینک یو۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں پھلانگ آیا تھا۔ دھیرے دھیرے بھیگ رہی تھی اور وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کی سعی میں لگی تھی، لیکن اسے کسی طرح کامیابی نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ یہ تو ہونا ہی تھا، وہ کس کس بات کو جھٹلاتی۔ خاور سے پہلی ملاقات سے اب تک کے تمام واقعات اس کے ذہن کی اسکرین پر فلم کی طرح چل رہے تھے، اور اس وقت تو اسے احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ہر موڑ پر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے فریب دیتا رہا ہے، اور یہی سچ تھا، جسے اگر آج وہ اپنے کانوں سے نہ سن لیتی تو جانے آئندہ کب تک دھوکے کھاتی رہتی۔ اس میں غلطی کس کی ہے؟ اچانک اس کے ذہن نے کسی ایک بات پر گرفت کی تھی۔ غلطی کس کی ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ میری۔ اس اعتراف کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں سیلاب اتر آیا تھا، اور وہ آنن فانن سارے بند توڑ ڈالے تھے۔ میں ایسی تو نہ تھی۔ خاور کی محبت میں اندھی ہو کر کتنی خود غرض بن گئی کہ پھر سارے فیصلے خود ہی کر ڈالے، ممی ڈیڈی کی خوشی کا خیال ہی نہیں کیا۔ میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ بہت دکھ دیے میں نے ممی ڈیڈی کو، ڈیڈی دل کے مریض ہو گئے، اور ممی سارا وقت میری فکر میں رہتی ہیں۔ کیسی اولاد ہوں میں؟ کیا ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں؟ ہر پل ماں باپ کو سکھ آرام پہنچانے کی فکر میں لگی رہتی ہیں، اور میں، اف کتنی بری ہوں میں۔ اس کی سسکیاں تیز ہونے لگیں تو اس نے تکیہ کھینچ کر منہ پر رکھ لیا۔ اب احساس جاگا تھا تو ساری زیادتیاں، نافرمانیاں یاد آ کر تڑپا رہی تھیں۔ پتہ نہیں میں تلافی کر سکوں گی کہ نہیں۔ وہ یوں ہی روتی اور بہت کچھ سوچتی ہوئی جانے کب نیند کی وادیوں میں اتری تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کافی دن چڑھ آیا تھا۔ وہ کچھ دیر خالی ذہن کے ساتھ یوں ہی ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر جب یاد آیا کہ وہ رات کتنا روئی، کتنا تڑپی تھی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ نہیں، اب میں نہیں روؤں گی۔ وہ فوراً اٹھ گئی اور منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے نکلنے والی تھی کہ موبائل پر بزر سن کر واپس پلٹ آئی۔
اور اسکرین پر خاور کا نام دیکھ کر گو کہ اس کے اندر انگارے بھر گئے تھے، پھر بھی اس نے بہت ضبط کرتے ہوئے موبائل اٹھا لیا۔ ہیلو، کیسی ہو فارینہ؟ خاور نے ہمیشہ کی طرح جذباتی لہجے میں کہا تو وہ جو رات سوچ کر سوئی تھی اسی حساب سے کھلکھلا کر بولی، بہت خوش، بہت اچھی اور بہت خوش۔ واقعی؟ خاور نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ ہاں خاور، میں اس وقت بہت خوش ہوں۔ تو مجھے اپنی خوشی میں شریک نہیں کرو گی؟ خاور کے لہجے میں اس سے وابستگی کا اظہار تھا، لیکن وہ محسوس کر رہی تھی جیسے اس کا دل ڈوب رہا ہو۔ تمہیں نہیں شریک کروں گی تو اور کسے شریک کروں گی؟ اور پھر یہ صرف میری خوشی تو نہیں ہے، سنو گے تو تم مجھ سے زیادہ خوش ہوگے۔ جلدی بتاؤ فارینہ پلیز۔ خاور کی بے صبری پر وہ مزید کھلکھلا کر بولی، علی نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ واقعی؟ خاور جیسے خوشی سے بے قابو ہوا تھا۔ ہاں خاور، میں آزاد ہو گئی ہوں تمہارے لیے، سنی کے لیے، اور اب میں جلد تم دونوں کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا تو خاور قدرے رک کر بولا، میں بھی یہی چاہتا ہوں فارینہ، لیکن ابھی تمہیں عدت کے دن گزارنے ہوں گے۔ مائی گاڈ، کیا یہ ضروری ہے؟ وہ چیخی تھی۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے، لیکن میں اب سنی سے ملنا چاہتی ہوں۔ بلکہ ایسا کرو، اب تم اسے میرے پاس بھیج دو، پھر ہم دونوں ایک ساتھ گھر رہنے آئیں گے۔ وہ بہت طریقے سے سنی تک آئی تھی، اور اس سے پہلے کہ خاور کچھ کہتا وہ مزید بولی، میرا خیال ہے خاور، اب کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ سنی تمہارے پاس رہے یا میرے پاس، کیونکہ اب زیادہ دن تو ہیں نہیں، پھر ہم نے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، خاور نے اسی قدر کہا کہ وہ پھر بول پڑی، بس تو آج شام ہم وہیں ملیں گے جہاں ہماری بہت خوبصورت یادیں ہیں۔ اور ان خوبصورت یادوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے، خاور نے کہا تو وہ پھر کھلکھلا کر بولی، ہاں اور سنی کو ضرور ساتھ لانا، اگر نہیں لائے تو لے آؤں گا بھائی، ضرور لاؤں گا۔ اوکے، شام میں ملیں گے۔ اس نے کہہ کر سلسلہ منقطع کرتے ہی موبائل کو انتہائی نفرت سے بیڈ پر پھینکا تھا۔ پھر کمرے سے نکل کر آئی تو لاؤنج میں مما فون پر جانے کس سے بات کر رہی تھیں۔ وہ دبے پاؤں ان کے قریب آئی اور ان کی کمر میں دونوں بازو ڈال کر بولی، السلام علیکم مما۔ خوش رہو بیٹا۔ مما اس کے اس انداز پر بے پناہ خوش ہو گئی تھیں۔ فوراً فون رکھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا۔ کیسی ہے میری بچی؟ آپ کی دعاؤں سے بہت اچھی۔ وہ مسکرائی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ صرف دعائیں دیتی رہیں گی یا کچھ کھانے کو بھی دیں گی؟ بہت بھوک لگ رہی ہے، اس نے بہت لاڈ سے کہا۔ ہاں چلو، تم ڈائننگ پر چلو، میں لے کر آتی ہوں، مما عجلت سے کہتے ہوئے جانے لگی کہ اس نے انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ نہیں مما، میں خود لے لوں گی، آپ بیٹھیں، میں چائے بنا دیتی ہوں۔ پروین ہے نا، وہ بنا دے گی۔ پروین آج چھٹی پر گئی ہے بیٹا۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں خود بنا لوں گی۔ اس نے مما کے کندھوں پر دباؤ ڈال کر انہیں صوفے پر بٹھا دیا، پھر یکدم ان کے پیروں کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی۔ میں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے نا مما؟ نہیں بیٹا۔ مما اس کے رویے پر حیران، اندر ہی اندر پریشان بھی ہو رہی تھی۔ میں بہت بری ہوں، آپ کو اور ڈیڈی کو میں نے بہت دکھ دیے ہیں۔ وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر رو پڑی تو مما مزید پریشان ہو گئیں۔ رو مت میری جان، تمہارے رونے سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں میں تو آپ کو بہت پریشان کرتی ہوں؟ ایسا مت کہو، میں پریشان نہیں ہوتی، میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ مما نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ ان کے ہاتھ تھام کر بولی، مجھے خوشی تو تب ملے گی جب آپ مجھے معاف کر دیں گی۔ ارے یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مما نے اس کی پیشانی چوم لی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں مما، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گی میں خوش نہیں ہوں گی۔ پلیز مما مجھے معاف کر دیں۔ اس کے آنسو پھر بہہ نکلے۔ اچھا، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں نے تمہیں معاف کیا، تم رو مت۔ مما فوراً بولیں کیونکہ انہیں اس کے رونے سے واقعی تکلیف ہو رہی تھی۔ دل سے مما؟ ہاں بیٹا دل سے۔ چلو اب خوش ہو جاؤ۔ تھینک یو مما۔ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر ان سے لپٹ گئی تھی۔ سنو زویا، فارینہ کو اس کے احمق کزن نے طلاق دے دی ہے،
خاور فون پر زویا کو اطلاع دیتے ہوئے کہکہے لگا رہا تھا۔ ادھر سے زویا جانے کیا کہہ رہی تھی، وہ سن ہی نہیں رہا تھا، بس اپنی ہی کہے جا رہا تھا۔ اب میں اس ڈرامے کو ڈراپ سین کرنے جا رہا ہوں، اگر تم دیکھنا چاہو تو آ جاؤ۔